بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ آج کل پاکستان میں برننگ ایشو ایک ہی ہے، وہ 6 ججوں کا خط ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا۔ آئی ڈونٹ نو ان ججز کو معلوم تھا یا نہیں معلوم کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی یہ جوریسڈکشن بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ خیر، چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ایگزیکٹو میڈلنگ کو ناقابل برداشت جرم قرار دے دیا۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سپریم کورٹ گئے اور چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ اور رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملے۔ چیف جسٹس نے کھلے الفاظ میں سینکٹیٹی مسٹ بی ری ایشورڈ انڈر نو circumstances judges may become to what may come to the autonomy of judges be compromised۔ کل کی میٹنگ بہت کروشل تھی کیونکہ سٹارٹلنگ ریویلیشن 6 ججوں نے اسے ساگا سراؤنڈنگ آف جوڈیشل انٹیگریٹی کا نام دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ڈیٹیلنگ کوئرسو ٹیکٹکس امپلائڈ بائی ISI، بعد میں حالات کی گریوٹی کو سمجھتے ہوئے بہت سخت لہجے میں چیف جسٹس نے کہا an independent judiciary is needed for the pivotal independent judiciary can uphold the rule of law and fortifying the democracy. Finally, an independent commission is to be constituted as decided by the Chief Justice and the Prime Minister. پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی کہ میں I'll take it to the cabinet، وہاں سے اپروول لیتے ہیں اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بناتے ہیں جس کو ہیڈ کریں گے کوئی ریٹائرڈ جج، اور پھر وہ اپنی ٹیم بنائیں گے۔ لیکن اب اس جوڈیشل کمیشن پہ بھی PTI بہت اعتراض کر رہی ہے۔ اعتراض شاید کسی حد تک جائز بھی ہو کہ ان کمیشن سے کبھی بھی کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا۔ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے، یہ ہماری ایجنسیز اور ہمارے ادارے فوراً اس کا نام، اس کا الزام بھارت پہ لگا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، لیکن اوبیسلی بھارت اگر ہمارا دشمن ہے، ہماری سوورنٹی کا، ہماری انڈیپینڈنس کا وہ دشمن ہے، تو اوبیسلی وہ یہ کام کرے گا، کرتا بھی ہوگا۔ لیکن ہم گزارش یہ ہے کہ ہماری ویئر از آر سوورنٹی، ویئر از آر انڈیپینڈنس۔ اب دیکھیں نا، 2 روز پہلے امریکہ نے پاکستان کو وارن کیا کہ آپ ایران کے ساتھ ایران گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ نہیں کر سکتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یعنی کہ گیس کے کرائسس ہے پاکستان میں، ہمیں سستی گیس، وافر گیس along with 1000 or more than 1000 میگا واٹ بجلی ایز اے گفٹ ایران کی طرف سے ملنی ہے۔ اور یہ 80 کلومیٹر، تقریباً 75-80 کلومیٹر کا ایک فیز ہے جہاں پہ یہ کام شروع ہونا تھا لیکن روک دیا گیا ہے۔ while total length of the project is around 785-86 کلومیٹر۔ اب پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے خاموش ہو گئے امریکہ کے کہنے پہ۔ وہی ایران بھارت کے ساتھ سارے کاروبار کر رہا ہے، ٹریڈ بھی کر رہا ہے، تیل بھی دے رہا ہے، اور بھی ان کے بڑے معاملات ہیں۔ وہی بھارت چائنا کے ساتھ 20-25 بلین ڈالر کی ٹریڈ کر رہا ہے۔ بھارت کو وہ آنکھیں نہیں دکھا رہا امریکہ۔ پتہ نہیں ہماری کیا کمزوریاں ہیں امریکہ کے پاس، یا ہمارے بڑے لوگوں کے بچے وہاں پڑھنے جاتے ہیں، ہماری ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ ٹریننگ لیتے ہیں۔ ہم اتنا زیر اثر ہیں امریکہ کے، اور کہ ہماری انڈیپینڈنس ایٹ اسٹیک ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ اگر ہم نے اپنی پرائورٹیز کو نظر انداز کیا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سروائیول،
prosperous survival of the Pakistan is, it is doubtful. اب سی پیک ایک گیم چینجر ہے. اب آپ امیجن کریں کہ گوادر سے خنجراب ٹاپ تک اس پروجیکٹ نے جانا ہے, روڈ اسٹرکچر نے جانا ہے, پھر وہاں پہ ٹرمینلز بننے ہیں, ٹریڈ سینٹر بننے ہیں, انڈسٹریل زون بننے ہیں. آپ امیجن کریں کہ یہ انفراسٹرکچر پاکستان میں لاکھوں لوگوں کا روزگار کا سبب بنے گا, لیکن امریکہ ہمیں روک رہا ہے. اور انٹینشنلی یہ جو دہشت گردی ایک دم سر اٹھایا اس نے, یہ سیبوٹیج کرنے کے لیے سی پیک کو. مجھے اس پہ کوئی میری دو رائے نہیں ہے, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ کہنے میں کہ جو دہشت گردی اب ہوئی ہے پچھلے 1.5-2 ماہ سے شروع ہوئی ہے, یہ کون کر رہا ہے, کون کروا رہا ہے, لیکن مین ٹارگٹ از چائنیز اینڈ دیئر پروجیکٹس سی پیک. اب یہاں پہ ایسی لیڈرشپ چاہیے جو ان دہشت گردوں کا کلا کما کرے. جسٹ eliminate these terrorists. لیکن وہ کون کرے گا؟ ایک ہی شخص تھا جس نے کی تھی دہشت گردی کو بند کیا تھا فوج کے ساتھ مل کے, وہ نواز شریف تھا. لیکن نواز شریف کو آج کارنر کر دیا گیا ہے. شاید یہی انٹینشن تھی اس کے پیچھے کہ نواز شریف آئے گا تو سی پیک ایکٹیو ہو جائے گا, ایکٹیویٹ ہو جائے گا. انہوں نے نواز شریف کو پیچھے کر دیا. بہرحال جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے مفادات, اپنی پرائورٹیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, انہیں پرائورٹی دینی چاہیے. اور ان پہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تو پھر خاطر جمع رکھیں. اگر یہ دو ادارے جو ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کمپرومائزنگ پوزیشن پہ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے ملک کی بہتری کا کوئی پروجیکٹ, کوئی کام نہیں کر سکتے. دس از ویری سیڈ. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے حالات کبھی درست ہو سکیں گے. امریکہ سے یاری کا مطلب ہے کہ آپ گریجولی آپ بینکرپٹ ہوں گے, آپ ڈیفالٹ کریں گے. امریکہ کی یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیکن بہرحال چینی ٹارگٹ ہو رہے ہیں, اور وہ یہ آپ دیکھیں نا جی, 75 سالہ ریکارڈ ہے. دس از ویورلی شون کہ ہمارے حالات کبھی بھی درست نہیں ہوئے. اس لیے نہیں ہوئے کہ وی آر پپٹس. اسٹرنگز آر بینگ ہولڈ بائی دا پاورفل کنٹریز. اپنی مرضی سے ہمیں نچا رہے ہیں, ہمیں اپنی مرضی سے ہمیں وہ جینے دیتے ہیں. اب ہماری ضرورت ہے آئی ایم ایف, اور آئی ایم ایف امریکہ کے بغیر کسی کو کوئی لون نہیں دے سکتا. ہماری مجبوری ہے. اور ہم نے بھی اپنے سسٹم میں اتنی خرابیاں رکھی ہیں کہ ہم وہ بیگنگ باؤل جو ہے وہ لے کے آئی ایم ایف کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں, جبکہ ہمارے ملک میں 3-4 ایسی ایریاز ہیں جہاں سے اگر آپ ریونیو جنریٹ کریں, ٹیکسز لیں, تو ہمیں کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ جو سوسائٹی مافیا ہے, ڈیولپرز ہیں, نہیں آپ کو ٹیکس دیتے. ایگریکلچرسٹ ہیں, بڑے بڑے ذمہ دار ہیں. آپ ٹھیک ہے 10-12 ایکڑ والے ذمہ دار کو آپ معاف کر دیں, اسے ٹیکس فری کریں, لیکن اس سے اوپر جو ہیں سینکڑوں ایکڑ کے جو مالک ہیں ان سے تو ٹیکس لیں. پھر آپ کی اشرافیہ میں بڑے بڑے بزنس مین, بیوروکریٹس, اور ہماری یہ وکلا فرٹرنیٹی, ہمارے ڈاکٹرز فرٹرنیٹی جو 5,000 روپے فیس لیتے ہیں, اور حکومت کو اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ان کی کوئی سروسز ہیں پاکستان کی پراسپیرٹی میں, اور حکومت بھی غالباً انہی لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال ہے, اور وہ ان لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی. کہہ تو رہے ہیں شہباز شریف بڑی بڑی باتیں چھوڑ رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال یہی لوگ یا ان کے سہولت کار جو ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں ہیں,
وہ کیسے وہ آپ کو لینے دیں گے؟ اور دوسری طرف شبر زیادی ہیں، وہ کہتے ہیں ریٹیلر سے آپ لیں جی، میپنگ کریں اور ریٹیلر سے لیں. بالکل لیں جی. جو دکاندار روز کا 1000 روپیہ کماتا ہے، مہینے کا 30,000 کماتا ہے، اور سال کا 3,60,000، تو وہ تب 4-5 ہزار کا تو ٹیکس دے نا جی. پھر آپ امیجن کریں لاہور، پنجاب کے جتنے بھی یہ کنجسٹڈ اور پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، وہاں پہ لاکھوں میں دکانیں ہیں جن کی کوئی جیو فینسنگ نہیں، کوئی میپنگ نہیں، کوئی ڈاٹا بیس نہیں بنا ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اب جدید خطوط پہ، یہ ماڈرن جو ڈائنامکس ہیں آج کی اکانومی کی، اس کے مطابق نہ کیے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان کا خوشحال ہونا اور سروائیو کرنا. یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو بجلی مہنگی کرتے ہیں، پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، اور عام آدمی جس کی زندگی پہلے ہی بڑی اجیرن ہے، وہ 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا پا رہا، آپ اسی کا خون نچوڑتے جائیں. اس طرح شہباز شریف صاحب ملک نہیں چلے گا. پلیز تو فرملی کوئی اسٹریٹجی بنائیں، اور بڑے جو 10-12-15% اشرافیہ ہے ان پہ ہاتھ ڈالیں. فی الوقت اتنا ہی. اللہ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.